अस्सलाम वालेकुम SRG फैमिली, लर्न फॉर अर्न में वेलकम। आज आपके लिए अहम न्यूज़ है। आप लोगों ने सुन भी ली होगी शायद कि सिक्योर लिनक्स को बंद कर दिया गया है। कल रात सैफुर रहमान की तरफ से वॉइस नोट मिला जिसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई कि सिक्योर लिनक्स को क्यों बंद किया गया है। आप सबको सैफुर रहमान का एक एक लफ्ज़ जो उन्होंने बोला मैं बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि SRG के मुतालिक किसी भी अपडेट से आप लोगों को आगाही मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 6 अक्टूबर बरोज़ जुमरात आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप सब से बहुत अरसे के बाद बात हो रही है। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग मुझे पहले की तरह हर रोज़ सुनना चाहते हैं, हर रोज़ देखना चाहते हैं, हर रोज़ मुलाकातें करना चाहते हैं जैसा कि हम पहले मिला करते थे। लेकिन मेरी सेहत और आए रोज़ अदालतों और इदारों की पेशियों की वजह से मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब नहीं हो सका, जिसके लिए मैं आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ। इन तमाम लीडर्स, इन्वेस्टर की मोहब्बत और मुझ पर ट्रस्ट जिसे तमाम उम्र भूल नहीं सकता, जिन्होंने पहले इसमें ज्वाइन किया फिर SRG को बाहम अरूज पर पहुंचा दिया। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं 30 साल दियार गैर में रहा और दियार गैर में रहने की वजह से मुझे मुल्की कवानीन का इस तरीके से वाकिफ़ या पता नहीं था जितना कि आज पता है। और जो शख्स मुझे जो कुछ बताता मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता, क्योंकि दियार गैर में रहते हुए मैंने यही सीखा और यही समझा कि लोग जो कहते हैं वही होता है। लेकिन पाकिस्तान में उसके बरक्स होता है। हमें जिन चीज़ों की यकीन दहानी कराई गई, जिन चीज़ों के लिए हमें अहद व पैमा किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमसे पैसे लिए गए, हमारे लिए काम करने की बजाय हमारी राह में रोड़े अटकाए गए। अपने मुल्क की कवानीन और मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को कानून का पाबंद समझता हूँ। इस वजह से अभी भी कोर्ट को फेस कर रहा हूँ। SRG का एक दूसरा फेज़ था जिसको हम बुरा फेज़ भी कह सकते हैं, लेकिन बुरे वक्त में भी मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा। इस बुरे वक्त में अच्छों की पहचान हुई। बुरे वक्त में हमें पता चला कि हमारे साथ दिल से कौन है, ऊपर से कौन है। बुरे वक्त में हमें गालियाँ किसने दी, बुरे वक्त में हमारा साथ किसने दिया और अच्छे वक्त में हमारे जूते किसने चाटे। ये सारी चीज़ें वक्त ने साबित की। और ऐसे मौका परस्त लोगों का जो एक साइड पर हो गए और उल्टा हमारे ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और सेम टाइम में 10-10 कंपनियों में काम करते रहे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिन्हें बेपनाह मुनाफिकीन से सामना करवाया। वहाँ मुखलसीन लीडर भी मेरे साथ हुए और वो आज भी मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। मैं ऐसे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों का, बेटियों, बुज़ुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो कि आज भी मैसेज करते हैं और यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपके साथ हैं। उन लोगों को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उन सब का मुझ पर आज भी उतना ही एतमाद है और वो एतमाद कायम दायम है। मुझे मालूम है जहाँ मैंने इदारों की जेल की सख्तियाँ भुगती वहीं आप तमाम ने भी, टॉप लीडर्स ने भी इसी तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की। फैमिली के प्रॉब्लम, थानों के प्रॉब्लम, लीडर्स ने एक दूसरे पर पर्चे करवाए, यहाँ तक के प्रोपगंडे किए गए। किसी को जो बहुत से कुछ बोतान का सामना करना पड़ा सॉरी, एक दूसरे को परेशान किया गया, फंसाया गया। सब लोगों ने जिन सब लोगों ने मेरा साथ दिया, सब्र किया, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी कोई फैमिली मुझसे रब्ता करती है, मुझे अपनी मजबूरियाँ बताती है, आप यकीन मान दिल खून के आंसू रोता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी की बेटी की शादी है, किसी बेवा की बच्ची की शादी है और उन सब के पैसे मेरे पास हैं और वो जब मुझसे रब्ता करते हैं उनकी छोटी छोटी अमाउंट है, कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है। किसी के 4 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी का 50 लाख है। और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है मैं ऐसे मौके पर जब उन
چیزوں کی اشد ضرورت ہے انہیں میں نہیں دے سکتا۔ آپ سب کو پتہ ہے میرے بینک اکاؤنٹ میری پراپرٹی اداروں کے قبضوں میں ہے، میرا شناختی کارڈ بلاک ہے، میرا پاسپورٹ ضبط ہے، میرا نام ECL میں ہے، نہ میں کہیں آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں۔ ان حالات میں آپ کو کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ میں ابھی بھی میرا کیس عدالتوں میں ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد میرے اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے۔ اگر میں بھاگنے والا ہوتا میں بہت پہلے بھاگ جاتا، لیکن آپ لوگوں کی امانتیں ہیں، جیسا کہ اکثر کہتا تھا، مجھے صرف آپ کی امانتیں واپس نہیں کرنی، مجھے صرف آپ لوگوں کا ڈر نہیں، مجھے اللہ کا بھی ڈر ہے کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ میں آج تک پاکستان میں بیٹھا ہوں اور آج تک ہر چیز کو فیس کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، میرے ساتھ کیا 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 گیا، میری فیملی کے اوپر کتنا کیچڑ اچھالا گیا، اور وہی کام جو میرے ساتھ کیا گیا وہی سب کچھ ٹاپ لیڈرز کے ساتھ اور خاص طور پر راجہ ریاض اور ملک نوید کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہم لوگوں سے کیوں ہے۔ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں، ہر شخص کو بلا تفریق، چاہے $50 ہیں چاہے $50 لاکھ ہیں، ایک ایک پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس دوران میرے سامنے ادائیگیوں کے لیے ہمارے پاس بہت ساری تجاویز ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا۔ جو شخص میرے پاس جو تجویز لے کر آتا رہا، ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہی، میں نے ہر تجویز پر آمین کہا۔ میں نے کہا آپ جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں ویسے ہی کر لیں۔ جرگے بنے، کمیٹیاں بنی، جو بندے میرے پاس جو تجویز لے کر آئے، میں سب پہ آمین کہتا گیا۔ میں نے کچھ بھی کسی شخص کو ریفیوز نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مجھے آپ لوگوں کو یہ ادائیگی کرنی ہے، وہ میں نے آج بھی کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے۔ جتنا جلدی یہ ادائیگی ہو جائے، میں اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گا اور آپ کے ہاں بھی۔ اور جب میرے پاس ٹاپ لیڈرز کی میٹنگ ہوتی رہیں، 50 لیڈر، 60 لیڈر آتے رہے، تو اس وقت بھی میں نے ایک ہی آپشن رکھا کہ بھائی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں، میں سب کو یکمشت پیسے دے دوں گا۔ لیکن کچھ لوگ جو صبر نہیں کر سکتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے، ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے ڈیفرنٹ پرپوزل رکھے۔ ان میں سے ایک پرپوزل آپشن B کا تھا، جس کے لیے راجہ ریاض، ملک نوید اور بہت سارے مخلص لیڈروں نے دن رات محنت کی، اور اس کے لیے میں نے ایگری کیا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے، میں آپشن B کو بھی پیمنٹ کر دوں گا، اور جو لوگ آپشن A میں جاتے ان کو بھی پیمنٹ کرنی تھی۔ لیکن جیسے ہی کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ B4U کے چولہے دوبارہ سے چلنے لگے ہیں، B4U کے ممبران کو دوبارہ روزگار ملنے لگے ہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ کام ہونے جا رہا تھا کہ آج تک نہیں ہو سکا۔ وہ کام، اس کو دیکھ کے چند بلیک میل خود غرض لوگوں نے لاکھوں لوگوں کے چولہے بجھانے کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں میں آپشن B کے خلاف درخواستیں دینا شروع کیں، اور مختلف لوگوں کو ہیلوں بہانوں سے مختلف اداروں میں گئے، درخواستیں دینا شروع کیں، اور مختلف لوگوں کو ہیلوں بہانوں سے اپنے ساتھ لے کر مختلف اداروں میں گئے۔ کوئی محکمہ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جا کر کمپلینٹ نہ کی ہوں، کوئی ادارہ انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ نہ کی ہو۔ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا، ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا تھا، شروع ہونے سے پہلے ہی یوٹیوب بھری پڑی ہے، کوئی دن رات ایسا نہیں جس میں وہ میرے ملک نوید، راجہ ریاض کے خلاف ان کی فیملی کی کردار کشی نہ کرتے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ مختلف اداروں کی جانب جب درخواستیں دی گئیں، مختلف اداروں کو جب درخواستیں دی گئیں، تو آج بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس دو ہی آپشن رہتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ جس طریقے سے میرے پچھلے 2 سال سے کردار رہا کہ میں نے بینک اکاؤنٹ بند تھے، اس کے باوجود سسٹم کو چلاتا رہا، سسٹم کی وجہ سے مختلف اداروں میں پھنستے چلے گئے،
اور ٹکر لے کر، یا تو آپشن بی کے لیے گرینڈر بنوں اور اپنے آپ کو خود ایک بار پھر بند سلاسل کروں، خود کو خوار کروں، اپنی فیملی کو خوار کروں، آپ لاکھوں لوگوں کو بھی سالوں سال کے لیے خوار کروں، یا تو ایک آپشن کہ ہم اس بات پر ڈٹ جائیں کہ ہم نے آپشن بی کے لیے کام کرنا ہے۔ کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہم تو پاکستان سے نہیں چلا رہے، پاکستان سے باہر چلا رہے ہیں، اور جو بھی آپشن بی کی ٹیم ہے وہ اس کے لیے پر کام کرتے ہوئے ان کے لیے اکاموڈیٹ کرے، اور اس کے لیے مجھے جو سزا ملتی ہے میں بھی بھگتوں، آپ لوگ بھی بھگتو، اور لیڈرشپ بھی بھگتے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ملکی قوانین اور اداروں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں عدالتوں کی یہ یقین دہانی کرانی ہوگی، جن جن اداروں میں اپلیکیشن دی ہیں وہاں جا کر بھی اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی، اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم یہ سسٹم چلانا چاہتے ہیں ہم ان سے معذرت کر لیں۔ آپشن اے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں میں ان تمام لوگوں کی ادائیگیاں کروں گا۔ مجھے بھی معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ کسی بھی وقت اوپن ہو سکتے ہیں۔ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جہاں ہم نے 2 سال سفر کیا، مزید 4-6 سال سفر کرنے کی بجائے صبر کا دامن نہ چھوڑیں، عدالتوں پر بھروسہ کرنے، عدالتوں کے ساتھ ٹکر لینے کی بجائے ان قوانین کا احترام کریں، ویٹ کریں جب ہمارے بینک اوپن ہو جائیں اور ہمارے بزنس کی پرمیشن مل جائے، ہماری ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں، تو جن لوگوں کی ہمارے پاس امانت ہے ہم سب کو کیش کی صورت میں واپس کریں۔ اور اس موقع پر ایک بار پھر ملک نوید اور راجہ ریاض اور تمام مخلص لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپشن بی کے لیے دن رات محنت کی، اور چند بلیک میلر جو مختلف کمپنیوں کے اعلیٰ کار جو مختلف کمپنی کی پشت پناہی میں ہمارے خلاف یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے، ان کی وجہ سے مختلف سٹیپ لینا پڑے۔ میں آج بہت معذرت کے ساتھ، بہت دکھی دل کے ساتھ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو جتنی بھی پیمنٹ ہیں وہ جیسے ہی میرے بینک اکاؤنٹ اوپن ہوں گے، آپ سب کو جو بھی آپ کے اکاؤنٹ بینک آپ سب کے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں سب میں آپ کو واپس ادائیگی ہو جائے گی۔ لہٰذا جہاں آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا، تھوڑا سا اور صبر کر لیں، کسی لیڈر کو بھی مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کی پیمنٹ سیف الرحمان نے دینی ہے، اس کا جواب دہ صرف سیف الرحمان ہے، سیف الرحمان کے مختلف لیڈر اور آپ لوگ۔ جہاں آپ لوگوں کو اتنا صبر کیا، جیسے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں آپ سب کے ہاتھ باندھ کر، آپ سب سے معافی مانگ کر آپ لوگوں کی امانتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔